السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین باتمکین، ابھی ہم سب جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کی گئی ہے، آپ تک پہنچائی گئی ہے، خاص طور پر بالخصوص زکوٰۃ کے متعلق، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان باتوں سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک خاص چیز کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ ہم کیوں ادا کرتے ہیں۔ جب آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ان کے کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے شاید کسی ویڈیو میں یا پہلی ویڈیو میں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزہ اس لیے رکھو کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی اور پرہیزگار کے یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ان کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ حلق کے نیچے پیٹ کے اندر ارادتاً کوئی چیز چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حلق کے ذریعے پیٹ کے اندر ارادتاً اگر کوئی چیز چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ جو انسانی خواہشات ہے، جسے پورا کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے قصداً۔ لیکن یہاں ایک دوسری چیز میں بتایا تھا کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ بے اثر ہو جاتا ہے، روزہ بے اثر ہو جاتا ہے، جیسے روزہ رکھ کر ان نواہی کا کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر روزہ میں بھی ممنوع اور حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، تو روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولیٰ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن چونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے یہ غلطیاں ہم سے اور آپ سے ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں ہم ایسی چیزوں سے جن سے روزہ تو ہمارا مکمل ہو گیا لیکن روزے کا کوئی اثر نہیں رہا، روزے کا کوئی ثواب نہیں ملا، تو ان کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ہمارے اوپر یہ صدقہ فطر کو لازم کیا گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آدمی پورے دن روزہ رکھا، بھوکا اور پیاسا رہا لیکن اسے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ تو ایسے وقت میں آدمی صدقہ فطر ادا کرے، جو روزے میں تھوڑا بہت بھی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن ہاں یہ بھی سہون ہو، قصداً اگر کوئی کرتا ہے تو جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے اس کا کوئی اعادہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ بھولے بھٹکے کسی آدمی نے انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھا جس کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پھر وہ غلطی ہو گئی، تو ایسے وقت میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کی اعادہ کے لیے، اس غلطی کے خامیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا تاکہ روزہ کا مکمل اجر ہمیں مل جائے۔ تو صدقہ فطر ایک تو اس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، اور دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں، آتی ہے ہمارے اوپر رمضان میں، رمضان کے روزے خواہ 29 ہو یا 30 ہو، اس کے بعد ایک دن آتا ہے جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، خوشی کا دن کہتے ہیں، اسے اجر کا دن کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے بدلے کا دن ہے۔ اس دن میں ہر کس و ناکس اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ سے عمدہ پکوان بناتا ہے، عمدے سے عمدہ کپڑا پہنتا ہے، عمدے سے عمدہ اپنے رہائش اور آشائش کے سامان تیار کرتا ہے۔ تو کیا ایسے وقت میں وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے استطاعت نہیں کی ہے، جو ہمارے پڑوس میں ہیں یا ہمارے رشتہ داروں میں ہیں یا ہمارے گھر والوں میں ہیں یا ہمارے محلوں میں ہیں، یا ایسے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے، کیا ان کے یہاں خوشیاں نہیں آنی چاہیے؟
کیا ان کے یہاں وہ چیزیں نہیں آنی چاہیے جن سے ہمارے بچے یا ان کے بچوں کے اندر امتیاز پیدا ہو جائے؟ نہیں، بلکہ اس امتیاز کو دور کرنے کے لیے نہیں، یہ صدقہ فطر رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کر نماز عید سے پہلے ان غریبوں کو، مسکینوں کو، یہ بیواؤں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں تک پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھا پکوان بنا سکے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکے، اور آپ کی خوشی کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ خوشی میں شامل ہو جائے۔ تو اس کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں بار بار اس کی تاکید آئی ہے کہ صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر اور عمدہ ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے کسی کا صدقہ فطر رہ گیا اور نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو نماز عید کے بعد بھی ادا کرنا چاہے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرے۔ اور یہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ بھی متعین کی گئی ہے، یہ بھی نہیں کہ اپنی طرف سے ادا کرنا ہے۔ ہاں، اپنی طرف سے اگر ادا کرنا ہے تو جو متعین مقدار ہے ان کو سامنے رکھ کر کوئی دوسری چیز اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ جیسے متعین کی ہوئی چیزوں میں سب سے پہلی چیز آتی ہے گیہوں، گندم، اور گندم کی جو مقدار ہے حدیث شریف میں آیا ہے وہ نصف صاع ہے۔ نصف صاع جس کے اگر گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آتا ہے 1 کلو 652 گرام، 1 کلو 652 گرام، کہیں کہیں پہ اس کو 1.25 کلو بھی کہتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ احتیاطاً یہ ہے کہ ہم اسے 2 کلو ہی سمجھ لیں۔ تو ایک چیزیں گیہوں جو نصف صاع ہے جس کی گرام میں اگر کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 1 کلو 652 گرام ہے، اور دوسری جو اب چاہے تو ہم گیہوں بذات خود گیہوں دیں، یا گیہوں نہیں دے سکتے تو گیہوں کا آٹا ہے، ستو ہے، یہ اگر ہم دینا چاہیں تو یہ بھی دیں، لیکن مقدار وہی رکھی جائے گی جو نصف صاع متعین کی گئی ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر اگر آپ اس کا آٹا دینا چاہیں تو آٹا دے سکتے ہیں، اگر آپ ستو دینا چاہیں تو ستو دے سکتے ہیں، آپ اس کے بقدر رقم دینی چاہیں تو رقم دے سکتے ہیں۔ تو ان کو سامنے رکھ کر ان کے علاوہ دوسری چیزیں اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ جو دوسری چیز ہے، اب یہاں 4 چیزیں ہیں، ایک کھجور، دوسرے کشمش، تیسرے جو، اور چوتھے پنیر، اور یہ چاروں چیزیں 1 صاع ہے۔ وہاں نصف صاع تھا، یہاں 1 صاع، اور 1 صاع کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 3 کلو 384 گرام، 3 کلو 384 گرام ہوتا ہے۔ اور بعض فقہ نے ان کو بھی کہا کہ 384 کے بجائے اسے پورا جو ہے 500 گرام مان لے، یعنی 3.5 کلو اگر کوئی مان لیتا ہے تو اس کے لیے فبیہا بہتر ہے، نہیں تو یہ مقدار کو بھی دے گا تو وہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں۔ ان کی ادائیگی کا جو بتا دیا کہ عید کی نماز سے پہلے ہم اس کی ادائیگی کریں گے، اور پھر یہ چیزیں ادا کرتے وقت ہر صاحب استطاعت کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں میں فقراء اور مساکین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ان چیزوں سے ہم اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں۔ اللہ نے دولت دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، تو کھجور کی قیمت نکالیں، کھجور نکالیں، جو نکالیں، کشمش نکالیں، پنیر نکالیں، اور نہیں اگر اللہ نے اتنی استطاعت نہیں کیا تو کم سے کم جو گندم ہے، جو گیہوں ہیں، ان کی بقدر اپنے ہم صدقہ فطر کو ادا کریں۔ اس کی ادائیگی کی جائے گی اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ وہ روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جوان ہو، بیمار ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی نوکر بھی آپ کے یہاں ہے اور آپ کے ماتحتی میں کام کرتا ہے، آپ کے انڈر میں رہ کے وہ کام کرتا ہے، تو اس کی طرف سے بھی آپ کو صدقہ فطر ادا کرنی ہوگی۔
اگر کوئی بچہ چاند رات یعنی عید کی چاند نکلنے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، تو ان کی طرف سے بھی ادا کی جائے گی اور ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اسی طرح اگر کوئی دنیا میں سے چلا گیا تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کا نہ ادا کریں اور آپ چاہیں تو دیں، ان کا آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ گھر کے ہر ممبر، ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور اس کی ادائیگی واجب ہے۔ ادا نہ کرنے والا یا اس کا انکار کرنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ اس لیے ان موقع سے ہم اپنے مال کا اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں، اور صدقہ فطر ادا کرنا زیادہ بہتر طریقہ ہے جس سے ہمارا روزہ پاک صاف ہو جائے، ہمارے روزے کا مکمل ثواب مل جائے۔ صدقہ فطر ادا کرتے وقت پھر بتا رہا ہوں کہ ان مصارف کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں جو زیادہ ضرورت مند ہے، جو آپ سب سے پہلے اپنے آپ رشتہ داروں میں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے محلوں میں دیکھیں، پھر آپ اپنے پاس اپنے قریب والوں کو دیکھیں، پھر مدارس ہے، مکاتب ہے، وہ تنظیمیں ہیں جہاں دین کے کام ہوتے ہیں، یا ایسی جگہ جہاں فلاحی کام ہوتے ہیں اور واقعی وہاں کام ہوتا ہے، وہاں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پہ یا وہ مانگنے والے ہیں اور صاحب استطاعت ہے، ان کو لینے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں پر اپنا ہم صدقہ کے مال خرچ کر سکتے ہیں اور اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنے والا بنائے اور صحیح لوگوں تک ہمارا صدقہ پہنچ جائے، ان کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔